دین اسلام مسلمانوں کو عبادات کرنے، صبر اور شکر کا حکم ہے۔ یہ گریہ فریاد، باہر نکلنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ ہماری اہل سنت، ہمارے مسلمانوں کے شعار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہوں گے، وہ ان کا کام ہے، لیکن ہمیں حکم ہے اس دن عبادت کرو، اس دن روزہ رکھو۔ ایک سال آئندہ، ایک سال گزشتہ کہ اللہ رب العالمین صغیرہ گناہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو محرم کے مہینے میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کی تعلیم دی گئی۔ مسلمان کو غم پہنچے تو اللہ کی جانب سے کہے، بھئی آپ بتاؤ، اگر کسی کا بیٹا اور بیٹی، کسی کا والد وفات پا جاتا ہے تو غم ہو جاتا ہے، تو پھر مسلمان کو اس غم میں کیا حکم ہے اللہ کی جانب سے؟ صبر۔ میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، بس میں صبر کرتا ہوں، مجھے قبول ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی راحت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اولاد ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو پھر ایسی حالت میں پھر نخرے نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ شکر کرے، ماتم نہ کرے، آہ فریاد نہ کرے، گریہ رونا دونا نہ کرے، روڈوں پہ نہ نکلے، اپنے سینے کو بھی نہ کرے، بلکہ غم آیا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ارشاد فرماتے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم صبر کرو، تمہاری اس غم پہ، صبر کرنے پہ اس کا اجر اللہ رب العالمین تجھے دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصبر صلتہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ غم پریشانی آئی، کوئی رشتہ دار وفات پا گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیرا فیصلہ ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس صبر کا بدلہ سیدھا جنت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو میرے فیصلے پہ میں غم ان کو پہنچا دوں، کوئی پریشانی ان کو آتی ہے، وہ اس غم اور پریشانی پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں ان لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سناؤ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگ جو اللہ کے فیصلے پہ غم آنے کے اوپر صبر کرتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت اور غم پریشانی آتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، رشتہ دار جدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بس ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم اللہ کے فیصلہ ماننے والے ہیں، ہمیں قبول ہے میرے رب کا فیصلہ۔ ان کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سناؤ۔ اس لیے بھائی غم آ جاتا ہے، مسلمان کو حکم ہے کہ غم پہ صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے مسلمان کو غم پہنچے صبر، مسلمان کو کوئی دولت ملے، کوئی خوشی اور راحت ملے تو شکر کرے، پھر تکبر نہ کرے۔ کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو یہ اپنا کمال نہ سمجھو، کوئی دولت اللہ نے دی ہے، اولاد دیا ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، بلند مرتبہ دیا ہے، تو آپ تکبر نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین جیسے دینے پہ قادر ہے، لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ ایک منٹ کے اندر آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ خاک مل جاتا ہے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ ذلیل کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا ہے، اور ذلیل کو اللہ عزت دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے مومن کو حکم ہے کہ اگر کوئی غم آئے صبر کرے، اگر کوئی خوشی آئے شکر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کی شکر کرو گے اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اگر غم کی حالت ہے، صبر، سینہ کوبی نہ کرے، آہ فریاد نہ کرے، رونا دونا چیخنا چلانا نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ آپ مجھے بتائیں اس دنیا میں سب سے بے انسانیت میں سب سے بہترین انسان کون آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام انبیاء سب سے مخلوق سے افضل ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی اور رسول محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے دین اور وحی زمین پہ دے دیا، محمد رسول اللہ کو نماز کا تحفہ آسمان پہ جا کے بلایا، میرے محبوب یہاں آ جاؤ اور یہاں آپ کو تحفہ دے دو۔ اگر غم، رونا دھونا، اگر سینہ کو بھی، اور اگر اپنے آپ کو زخمی کرنا، غم اور ماتم کرنا، گریبان کو چاک کر دینا، روڈوں پہ نکلنا، غم کا اظہار کر دینا جائز ہوتا، خدا کی قسم سب سے زیادہ محمد رسول اللہ اس کا قابل تھا۔ لیکن کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کی وفات پہ اپنے گریبان کو چاک کر دیا؟ غمگین ہوئے بہت، پریشان ہوئے بہت جب محمد رسول اللہ کی وفات کا سن لیا، لیکن یہ ہے کہ بے صبری کسی نے نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ بدحال ہو گئے۔ کسی نے کہا محمد رسول اللہ وفات پا گیا، گردن، اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ عمر، اور یہ آیات سنا دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اگر محمد رسول اللہ وفات پا گیا تو تم دین سے پھیر جاؤ گے۔ عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیات ابھی نازل ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو حکم ہے سینہ کو بھی نہیں، اپنے گریبان کو چاک کر دینا نہیں، چیخنا چلانا رونا دھونا نہیں ہے، صبر ہے، صبر، مسلمان کو صبر کرنے کا حکم ہے۔ آپ بتاؤں امت میں محمد رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ، جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے رونے پہ کسی نے سینہ چاکا، کسی نے باہر نکال کے چیخنا چلانا شروع کر دیا؟ صبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، حضرت عثمان کی شہادت پہ، حضرت علی کی وفات پہ کسی نے سینہ چاک کیا؟ اگر غم اور ماتم کرنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے اربعہ کی وفات اور شہادت کے اوپر غم اور ماتم کرنا اور وہ دن ہر سال وہ دن منانا، یہ اسلام کا ایک حکم ہوتا، لیکن کہیں تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر غم والا دن منانا ہوتا تو جبل احد میں، غزوہ احد پہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے، اس پہ غم اور ماتم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے۔ غزوہ موتہ میں جو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے۔ میں تو کہتا ہوں اگر ماتم جائز ہوتا تو فلسطین کے معصوم بچوں پہ آج ماتم کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے مسلمان کو حکم ہے، غم آئے، پریشانی آئی تو اللہ کی جانب سے صبر، اس صبر کا بدلہ جنت۔ کون لوگ کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو، محمد رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے والوں کو، کہ اگر غم آیا صبر، اگر نعمت آئی، خوشحالی آئی، خوشی آئی تو شکر۔